بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تفسیری پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ فاتحہ سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بتائی گئی تھیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ سورہ فاتحہ کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ ام القرآن، سورۃ الکافیہ، شافیہ، کنز اور اسی طریقے سورۃ الشفا وغیرہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام سیوطی نے اپنی مائے ناز کتاب الاتقان میں 25 نام سورہ فاتحہ کے ذکر کیے ہیں۔ جب کسی چیز کے نام زیادہ ہوں تو اس سے اس سورت کی اہمیت اور خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ اتنے ناموں کے ساتھ وہ موسوم ہے، اتنی خوبیوں کے ساتھ وہ متصف ہے۔ ان تمام ناموں میں پہلا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام ام القرآن ہے۔ اس سورت کا نام احادیث میں سورۃ الصلاح بھی آیا ہے، کیونکہ نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے، حالانکہ حج کے اندر منی، مزدلفہ اور خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ الحج عرفہ کہہ کے عرفہ کے دن کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ بغیر عرفہ کے حج نہیں ہوگا۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الصلاح ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کو سورۃ الصلاح کہا گیا۔ سورۃ الکافیہ ہے۔ یہ سورت کافی ہے، ہر چیز کی طرف سے کافی ہے، نماز کے لیے بھی کافی ہے، ہر خیر کے لیے کافی ہے۔ اس سورت کا نام واقیہ ہے، بچانے والی سورت، فتنوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والی سورت۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا آغاز حمد سے شروع ہوتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الدعا بھی ہے، کیونکہ بندہ اس سورت میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ سورۃ الدعا والمناجات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کی قبولیت کا شرف بھی بخشتا ہے کہ بندے نے جو دعا کی اللہ نے بندے کی دعا قبول کر لی۔ اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے اس سورت کے ناموں کے ساتھ ان روایتوں سے اس سورت کی اہمیت ظاہر ہوگی، اور اہل علم کا کلام بھی میں نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سورت کی اہمیت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اس سورت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فتح کے معنی کھولنا، فاتحۃ الکتاب ہے۔ جیسے عبادہ بن صامت کی جو حدیث بخاری مسلم میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی۔ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں کہ فتح کے معنی کھولنا؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کھولنے کے بعد، مصحف کھولنے کے بعد پہلی سورت جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور اس لیے بھی فاتحہ ہے کہ نماز کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور اس لیے بھی سورہ فاتحہ ہے کہ جب بچے کو تعلیم دی جاتی ہے یا لوگوں کو دین کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، جس کے بارے میں بعض سلف صالحین کی روایات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے یا پہلی آیت کا ایک جز ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ برکت کے لیے ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا کہ یہ برکت کے دروازے کھولتی ہے، یہ رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن کیوں پڑھا؟ کیونکہ ام کے معنی آتا اصل اور جڑ، جس کے اندر جامعیت و مرکزیت ہو، جس کی طرف لوگ پلٹتے ہوں۔ جیسے ام القریٰ کہا گیا مکے کو، کیونکہ سارے لوگ پلٹتے ہیں۔ مثابۃ للناس وامنا، وہ امن و سکون کا گہوارہ بھی ہے، اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہے، اور لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بھی ہے، اس لیے ام القریٰ کہا۔
اسی طرح سر کے درمیانی حصے کو ام الراس کہا جاتا ہے، جہاں دماغ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام الراس۔ اسی طرح جہاں فوج کا جھنڈا ہوتا ہے اس کو ام الجیش کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پوری فوج اسی جھنڈے کے ارد گرد ہوتی ہے، اس لیے اس کو ام الجیش کہا جاتا ہے۔ ام کا معنی ہے تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد، جس میں مرکزیت بھی ہو، جامعیت بھی ہو، اور جس کے اندر اجتماعیت کی روح بھی ہو، یعنی یہ پورے قرآن کی ماں ہے۔ پورے قرآن کی ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں، علم توحید، رسالت، آخرت، یا علم التوحید، علم الاحکام، علم الجدل، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ، یہ سارے علوم جو قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ان علوم کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ تمام خیر کا مصدر اور منبع ہے، اور ہر شر اور فتنے سے نجات کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے مسلم شریف میں، 395 نمبر کی حدیث مسلم شریف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہ بأم القرآن فی خداج 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 ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون من وراء الامام قال اقرأ بها فی نفسک، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی تلاوت نہیں کی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 مرتبہ کہا، یعنی غیر تمام، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جس طرح امام بخاری نے کہا اخدجت الناقہ، اونٹنی کا بچہ جب وقت سے پہلے ساقط ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو کہا جاتا اخدجت الناقہ، وقت سے پہلے بچے کی ولادت ہو گئی، یعنی مردہ پیدا ہوا، تو جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز مکمل ہوگی، اور جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز مردہ ہوگی۔ اس لیے ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا پڑھیں؟ تو کہا اقرأ بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نقل کی، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس نے ام القرآن نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ناقص۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، ام القرآن یہ ہے کہ پورے قرآن کی ماں ہے، اور پورے نماز کی روح سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک نام ام الکتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کتاب التفسیر کے آغاز میں فرمایا کہ اس کا ام الکتاب نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب مصحف کھولتے ہیں تو اس سورت سے ہم روشناس ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس سورت سے نماز شروع کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ ام الکتاب ہوا، کتاب کی ماں۔ اور اس لیے بھی کہ سارے مضامین اس سورت کی طرف لوٹتے ہیں، جیسا کہ ام القرآن میں بتایا گیا۔ اس سورت کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، نماز کی سورت۔ سورہ صلاۃ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی تعریف، بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلان فرماتا ہے۔ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ پورے قرآن کی خصوصیت ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے ہر حرف پر آپ کو 10 نیکی بھی ہے، اور ہر آیت کا اللہ جواب دیتا ہے، قبولیت کا اعلان فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین نصفین، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، تو اللہ فرماتا اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری بار بار تعریف کی۔ جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو انتم جیون کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی او قال فوض الی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا۔ جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا بینی و بین عبدی، یہی چیز میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے۔
یعنی آدھے حصے میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ سے لے کر ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف، اور ایاک نستعین سے بندے کی ضرورت. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اس نے مانگا، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. تو معلوم یہ ہوا یہ سورت کا نام سورۃ الصلاح اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے. جو پڑھے گا اس کو جواب ملے گا، جو پڑھے گا وہ مانگے گا، جو مانگے گا وہ ملے گا، لیکن جو نہیں پڑھے گا وہ محروم ہو جائے گا. جس طرح کہا جاتا ہے جو جاگا سے پایا، جو سویا سے کھویا. تو اسی طریقے سے جو جگے گا اور اس سورت کو پڑھے گا اس کو رب العالمین کا جواب ملے گا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی. اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے اس کے دامن مراد کو بھر دے گا، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا، اللہ اسے عزت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ اس کے سینے کو علم و معرفت سے بھر دے گا، اللہ پورے قرآن کے مضامین کو اس کے لیے آسان کر دے گا. لیکن جو نہیں پڑھے گا وہ خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا. جس طرح جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کی اس نے سارا خیر حاصل کر لیا، جس نے لیلۃ القدر کی عبادت نہیں کی وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا وہ سارے خیر سے محروم ہو جائے گا. اس سورت کے ناموں میں سے اہم ترین نام الحمدللہ بھی ہے، یا اس کا نام الحمد بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے. اس سلسلے میں حدیث سعید بن معلہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی اور کہا کہ سب سے افضل ترین سورت جو میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ یہی سورت ہے. پھر آپ نے تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورت کے نام ایک الحمدللہ رب العالمین بھی ہے. اور آپ نے کہا یہ سبع مثانی بھی ہے. اس سورت کا نام سبع مثانی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، فرض نمازوں میں کم سے کم 17 بار. اور اس لیے بھی کہ اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور جس قدر تعریف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اسی قدر خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. قرآن عظیم بھی آپ نے فرمایا یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، قرآن عظیم بھی ہے اس لیے کہ پورے قرآن کی باتیں اور پورے قرآن کی حکمتیں اور پورے قرآن کریم کی موتیاں اللہ نے اس میں سمیٹ دی ہیں، جس میں اشارہ ہے اگر کوئی پورا قرآن نہ پڑھ سکے تو یہ سورت جو بہت مختصر ہے اور 7 میٹھے بول ہیں، اور 7 میٹھے بول میں سے ہر بول میں علم و حکمت کی موتیاں ہیں اور موتیوں کے نگینے لگے ہوئے ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ 7 بول ہیں اور اس میں علم و حکمت کی موتیاں بھی ہیں جن کو انسان حاصل کرے گا اگر اس کو پڑھے گا تو. اس لیے اس کو قرآن عظیم کہا گیا تاکہ اگر پورا قرآن نہ پڑھ سکے تو ان 7 آیتوں کو اگر پڑھے گا اور اس پر غور کرے گا تو پورے قرآن کی روشنی اور روحانیت مل جائے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قرآن چھوڑ دے اور ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھے، جس طرح آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا حال ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ کھانے لگے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، سورہ فاتحہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کھانے پر ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے پر اور عمل پر ثواب ملے گا. اس لیے غور کیا جائے اس بات پر، بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سورت کا نام سورۃ الشفا اور رقیہ ہے. سورۃ الشفا اس لیے کہ اس سے بیماریوں کو شفا ملتی ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے. اور اس سلسلے میں ابو سعید خدری کی روایت جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی مشہور احادیث میں ابو سعید خدری کی وہ روایت جس کو انشاءاللہ میں بعد میں تفصیلاً ذکر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت جب ایک قبیلے سے گزری اور وہاں قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا تو ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کر کے دم کیا. اللہ نے اس مریض کو شفا دی اور اسی اعزاز میں ان لوگوں نے 30 بکریاں دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یدریک انہا رقیہ، تجھے کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے، پھونک کی صورت ہے. یعنی جس طرح یہ صورت شفا ہے اسی طرح اس صورت کا نام رقیہ بھی ہے. سورۃ الشفا اسی لیے کہ پھونکنے سے شفا مل گئی، اور رقیہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ صورت رقیہ ہے. بہت عظیم صورت ہے بھائی.
لیکن یہ جو حدیث آتی ہے کہ الفاتحہ تو شفاء لکل داء، یہ حدیث سندن کمزور ہے۔ ضعیف الجامع میں 3991 نمبر کی حدیث ضعیف الجامع کی عبد الملک بن عمیر سے، الفاتحہ تو شفاء لکل داء، یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ لیکن صحیح حدیث بخاری مسلم کی، ابو داؤد کی، کہ مریض کو شفا ہو گئی اور جب جب دم کیا جائے گا شفا ہوگی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میرے کمر میں بہت زیادہ درد ہوا، میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم زمزم کا پانی لیں اور اس میں دم کر کے پئیں۔ چنانچہ میں نے زمزم کا پانی لیا اور اس میں دم کیا اور پیا، تو وہ درد ہمیشہ ہمیش کے لیے چلا گیا۔ میں نے اس کا تجربہ کیا اور میں نے بہت سے مریضوں کو بتایا، تمام کو فائدہ ہوا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے اور سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کے جو نام بتائے گئے ہیں، سلف کے نزدیک جو نام مشہور ہے ان میں سے ایک نام وافیہ بھی ہے، یعنی مکمل ہونا یا کسی چیز کا مکمل کرنا۔ اس سلسلے میں امام ثعلبی نے سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ وافیہ ہے، یعنی اس کو ادھورا نہیں پڑھا جا سکتا۔ کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہے، نہ کہ آدھا۔ جیسے کسی سورت کی ابتدائی آیات پہلی رکعت میں اور آخری آیات دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وافیہ ہے، یعنی کسی بھی رکعت میں مکمل پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس کا نام امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے الاساس بتایا ہے، یعنی بیس، بنیاد۔ جب کسی شخص نے شکایت کی کہ میرے کمر میں درد ہے تو کہا یہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اسے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اساس ہے، یعنی شفا کی اساس ہے، بنیاد ہے، خیر کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی طرح ان ناموں میں سے ایک نام کافیہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی دوسری سورت کافی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا نام سورہ کافیہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ناموں سے متعلق چند نام اور ان کی وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں دوسری باتیں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجئے۔ اس سورت کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے پہلی سورت ہے جو اللہ کی تعریف اور حمد سے شروع ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں، ساری بزرگی، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، کوہساروں میں، ریگزاروں میں، ہر جگہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ اللہ ہی کی تعریف۔ اس سورت کی ابتدا حمد سے ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حمد سے شروع ہوئی ہے۔ دوسری سورت جو حمد سے شروع ہوئی سورۃ الانعام، تیسری سورت سورۃ السبا، اور چوتھی سورت سورہ فاطر جس کو سورۃ الملائکہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہ اس سورت کی خصوصیت سے متعلق، اس سورت کے شان نزول سے متعلق باتیں پیش کرنی ہے کہ بہت ساری آیات ہیں جن کے نزول کے اسباب ہیں، جن کے اسباب بیان کیے گئے حدیث میں۔ یہ سورت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، یہ سورت اس حادثے کے بعد نازل ہوئی، یہ سورت فلاں صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں شان نزول، سبب نزول۔ اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کا شان نزول نہیں ہے، بلکہ بغیر شان نزول کے وہ آیتیں نازل ہوئیں، وہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اس لیے جو آیتیں اور جو صورتیں بغیر شان نزول کے نازل ہوئیں ان کو مفسرین کی اصطلاح میں ابتدائی کہا جاتا ہے، ابتدائی۔ اور جن صورتوں کے شان نزول ہیں ان کو سببی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سببی ہے۔ واضح ہو کہ شان نزول کا جاننا آیت کے سمجھنے میں اور سورت کی تفسیر میں بہت زیادہ معاون ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں کہا کہ شان نزول کی معرفت و سبب النزول تعین علی فہم الآیہ، شان نزول کا جاننا آیت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، شان نزول کے جاننے سے آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ امام واحدی جو بہت بڑے امام اور مفسر ہیں، جن کی ایک روایت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ بتاتے ہیں لا يمكن تفسیر الآیہ دون المعرفت علی قصتها و بیان سبب نزولها۔
آیت کا سمجھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس سے متعلق قصے کو بیان نہ کیا جائے اور شان نزول کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام واحدی جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی وفات 468 ہجری میں ہے، وہ اپنی کتاب اسباب النزول میں بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی راستے سے، اچانک آپ نے آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، یا محمد یا محمد، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، آپ گھبرائی ہوئی حالت میں لوٹے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اس آواز کو اگر سنو تو آپ لبیک کہو۔ چنانچہ جب آپ نے دوبارہ وہ آواز سنی تو آپ نے لبیک کہا۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے کہا یا محمد کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر اس فرشتے نے اس سورت کی تلاوت کی، فقرأ المنادی الفاتحہ، اور اس آواز لگانے والے فرشتے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اس سے اس سورت کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس سورت کا شان نزول بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ، محبت اور الفت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے پیش کی جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کی تفسیر باقی ہے۔ شاعر کے شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔